بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، ما اصاب نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، یعنی ما اصاب کسی کو بھی، کسی انسان کو، یعنی ما اصاب احدن کرو یا کل احدن کر لو، ہر بندہ، کوئی بھی انسان، مرد ہو عورت ہو، مسلمان ہو کافر ہو، نہیں پہنچتی من مصیبت، کوئی مصیبت، یہ مصیبت نکرہ، اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے، یعنی کوئی مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا، اگر پہنچی تو اللہ کے امر سے پہنچتی، اللہ کے اذن سے پہنچتی، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علم میں موجود ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کا نازل ہونے کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ کہ کفار نے ایک بات کہی تھی کہ مسلمان اگر اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جنتی ہیں، تو ان کو مصیبتیں کیوں پہنچتی، یہ تنگ دست کیوں ہیں، پیٹوں پر پتھر کیوں باندھتے ہیں، نان و نفقہ کے محتاج کیوں ہیں، بیماریاں کیوں لاحق ہوتی، یہ ان کا ایک اشکال، اس کا جواب ہے یہ، کسی کو، مسلمان ہو کافر ہو مومن ہو متقی ہو، حتیٰ کہ نبی ہو صحابی ہو، کسی کو کوئی تکلیف اگر پہنچی تو اللہ کے امر سے پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ راحتیں بھی دیتا، تکلیفیں بھی دیتا، اگر راحت ملتی ہے تو اس کی نعمت ہے وہ، اور اگر تکلیف ملتی ہے تو وہ اس سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر جو ہے وہ جنت کے اونچے درجات کا باعث ہے۔ اور یہ ایک ایسا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے اونچے ٹھکانے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے بڑے اونچے درجات تیار کر رکھے، مگر ان کے اعمال قاصر ہیں، اعمال کم ہیں، درجات زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان درجات تک پہنچانے کے لیے ان بندوں کو تکلیفیں دے دیتے، بیماریاں دے دیتے، اور ساتھ صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اتنا صبر کرتے ہیں وہ کہ ان درجات کا اہل بن جاتے ہیں۔ تو کفار اس بات کو کہاں سمجھیں گے، مومن سمجھیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، کیوں آتی؟ نبیوں سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صدمات سے دوچار ہوتے ہیں، دراصل تکلیفوں کے ساتھ صبر،